وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين الغراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. لعن الله قاتليك يا فاطمة. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. مومنات جو اس دار فانی سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت کے لیے، سب کے بلند درجات کے لیے، ہم سب سے گناہوں کی مغفرت کے لیے متصل محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. شہزادی کونین سے محبت اور ارادت رکھنے والے روئے زمین کے جس حصے میں بھی زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی جان و مال و عزت اور ان کی حفاظت کے لیے متصل محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. فرزند زہرا امام زمانہ کے جلد ظہور کے ذریعے امام کے ہاتھوں جنت البقیع کی تعمیر کو ایک مرتبہ صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. جہاں کہیں بھی فاطمہ زہرا کے چاہنے والے ان ایام میں جس طرح کا بھی پروگرام کر رہے ہیں بیوی کے حوالے سے، بارگاہ پروردگار عالم میں وہ سب برنامے اور وہ سب پروگرام قبول ہوں، اور ان کے صدقے ہماری اس مجلس کو بھی بارگاہ پروردگار عالم میں شرف قبولیت نصیب ہو. حکمت و صلوات پڑھ محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم. حضرت زہرا صلی اللہ علیہ کی مناسبت سے مجلس ہے. اس مجلس کے ذریعے میں قرآن کریم کے سورہ نحل کی آیت نمبر 18 کا سامنے کلام قرار دیا ہے. انشاءاللہ اس کے ذیل میں ایک مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آپ حضرات سے ابتدائی اس میں گزارش ہے اپنی توجہات کو ہمارے طرف رکھیں تاکہ بات بہتر طور پر جو ہے سمجھ سکیں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم خدا کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے نہیں کر پاؤ گے. الفاظ بدل کے یوں کہیں کہ خدا کی نعمتیں بے شمار ہیں. پروردگار عالم خلاق حکیم قرآن کریم میں اپنے بعض مخلوقات کے بعض خصوصیات کو ذکر کیا ہے تاکہ اپنی مخلوق اس کو پہچانے. خصوصیات خدا نے ذکر کیے ہیں. انسان کے حوالے سے پروردگار عالم نے قرآن کریم میں انسان کی کمزوری اور انسان کی ناتوانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلٌ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. ہر انسان کے لیے ایک معین وقت ہے اس دنیا سے جانے. جب وہ وقت آ جاتا ہے نہ ایک لمحہ آگے کیا جا سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے کیا جا سکتا ہے. انسان پوری دولت خرچ کر دے، پورا علم کام میں لا لے، لیکن ایک لمحہ آگے پیچھے ہونے والا نہیں ہے. اس معاملے میں انسان ناتوان ہے. انسان کی فقیری اور انسان کی نیاز مندی کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے خدا نے فرمایا قرآن کریم میں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ. اے انسان تو فقیر ہے، تو ضرورت مند ہے، تو نیاز مند ہے، تو محتاج ہے خدا کا. ما سوى اللہ کائنات میں اگر کوئی ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے تو ذات پروردگار ہے. کسی عالم نے مولانا ذکی صاحب نے خوبصورت بات کہی تھی اس حوالے سے کہ ضرورت، نیاز مندی، محتاجی
انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکتی. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کسی دور میں کہ میں بے نیاز ہوں. ظاہر سی اگر اس پر ہم دقت کرنا چاہیں، دنیا میں ایک نگاہ میں دو طرح کے لوگ ہیں. فقیر ہے، نادار ہے، امیر ہے، مالدار ہے. دونوں کو بھوک لگتی ہے. فقیر ناداری کی وجہ سے کہتا ہے کیا کھاؤں، امیر کے پاس اتنا ہے کہ کہتا ہے کیا کھاؤں. کیا کھاؤ گے، دونوں برابر ہو گئے. گرچہ وہ فقیر اور امیر ہیں لیکن دونوں کی زبان سے ایک ہی جملہ نکلا. اس نے بھی کہا کیا کھاؤں، اس نے بھی کہا کیا کھاؤں. تو ضرورت مند ہے، محتاج ہے. ایک پہچان انسان کی یہ ہے، اس آیت شریفہ میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے انسان کے علم کی حد یہ ہے کہ نعمت خدا کو آدمی شمار کرنا چاہے نہیں کر پائے. قرآنی زبان میں، چاہے وہ قرآن ناطق اہل بیت کی زبان ہو یا قرآن صامت جو کتابی شکل میں ہمارے درمیان ہے، قرآن کریم میں اور اہل بیت کی زبان میں کچھ ایسے فقرات استعمال ہوئے ہیں جس کا تعلق انسان کے ناتوانی اور انسان کے ضعف سے ایک نگاہ میں بیان کیا گیا. ہم لوگ جب اپنی روزمرہ زندگی میں الفاظ جو استعمال کرتے ہیں، دو طرح کے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں جو حقیقت ہوتی ہے، واقعیت ہوتی ہے. کچھ لفظ مجازن صرف باتوں میں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں. پہچانے کیسے کہ صرف باتوں میں استعمال ہو رہے ہیں، حقیقت نہیں ہے. اور وہ باتیں جو حقیقی ہیں کیسے پہچانے؟ جو حقیقت ہوتی ہے اس کے سامنے اور اس کے پیچھے دلیل پیش کی جا سکتی ہے، لیکن جو مجازن باتیں کی جاتی ہیں وہ صرف باتوں میں ہوتی ہیں، حقیقت میں کوئی چیز نہیں. مثال کے ساتھ آگے بڑھیں. ایک انسان کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ اس کے پاس 1 لاکھ روپیہ. جب ہم یہ بات کہتے ہیں یہ واقعیت ہے. آدمی کے پاس سچ اور جھوٹ کو ثابت کر سکتے ہیں، دلیل پیش کر سکتے ہیں. لیکن ایک آدمی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے پاس لاتعداد مال ہے، اس کے پاس بے حساب جائیداد ہے. تو یہ جو بے حساب جائیداد کا لفظ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ صرف باتوں میں ہے. جائیداد بے حساب نہیں ہے، حساب ہی کی ہے، بس زیادہ ہے. یہ بے حساب کا لفظ جو ہماری زبان سے نکلا اس کا پروف ہمارے پاس نہیں ہے، اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. صرف مقدار کی زیادتی کو بتانے کے لیے ہم نے بے حساب اور لاتعداد کا لفظ استعمال کر دیا. کسی کے پاس بے حساب مال ہو ہی نہیں سکتا، اس کے پاس تو حساب ہوگا. بے تعداد لاکھ، بے حد لاتعداد، بے شمار کسی کے پاس نہیں ہو سکتا. یہ جو لفظ ہم زبان میں استعمال کرتے ہیں بس ایسے ہی ہے، کسی چیز کو زیادہ بتانے کے لیے لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. قرآن کریم میں اور احادیث میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے بے شمار کا. کہ یہ بے شمار کا لفظ جیسا ہم استعمال کرتے ہیں ویسا ہے یا واقعی بے شمار ہے؟ قرآن میں بھی خدا نے کئی جگہوں پر بے شمار کا لفظ استعمال کیا. یہ بے شمار کا لفظ جو قرآن اور احادیث میں ذکر کیا گیا ہے یہ بھی ہم جیسا ہے کہ صرف استعمال کرتے دلیل نہیں ہوتی، یا اس کے پیچھے دلیل ہے اور واقعیات میں سے شمار ہوتا ہے. نبی اور خدا کی زبان پر کبھی بے دلیل بات آتی نہیں ہے. جو بھی کہا جاتا ہے اس کے پیچھے دلیل ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے جو بات بھی کہی، روایات میں جو بات بھی کہی گئی، اس بات کی طرف انسان کو اکسایا گیا کہ سمجھنے کی کوشش کرو دلیل. یہ جو آیت ہے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے جوڑ کر ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے جب تک وقت ساتھ دیں. قرآن کریم فرما رہا ہے کہ میری نعمتیں بے شمار ہیں. اس کو کیا ہم محسوس نہیں کر سکتے؟ بے شمار واقعاً بے شمار ہے یا صرف باتوں میں بے شمار ہے؟
واقعاً بے شمار ہے. کتنی کیسی، بس ہم نعمتیں انہی کو سمجھتے ہیں جو محسوس ہوں، جو ہمیں نظر آ جائے یا جو ہمیں پتا چل جائے اس کو نعمت کہتے ہیں. جس بی بی کی شہادت کی مجلس ہو رہی ہے، بی بی جب خطبہ فتح بیان کیا، فتح لینے کے لیے مسجد نبوی پہنچی تو بی بی نے پہلا جملہ جو فرمایا، الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم وقتنا بما قدم من عموم نعم. پروردگار تیرے ان نعمتوں کا میں شکریہ بجا لاتی ہوں جو میری ولادت سے پہلے میں نے تیار کر رکھی تھی. زمین نہ ہوتی تو میرا جنم کہاں ہوتا، ہوا نہ ہوتی تو میں سانس کیسے لیتی، مہربان ماں باپ نہ ہوتے تو میں کس کے دامن میں پروان چڑھتی، پانی نہ ہوتا تو میری زندگی کیسے گزرتی. یہ پیدا ہونے کے بعد انتظامات نہیں ہوئے ہیں. پیدا ہونے سے پہلے بیوی نے فرمایا وَفَتَنَا بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ، وہ نعمتیں تو یہ جو لفظ قرآن میں اور روایات میں استعمال ہوتے ہیں، لا تعداد، بے شمار، یہ واقعہ بے شمار، یہ حقیقت میں بے شمار. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جن کے مجلس ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بی بی کے حوالے سے صلوات اللہ محمد ایک شخص نے آ کے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ لماذا سمیت فاطمہ فاطمہ. مولا میرا سوال یہ ہے کہ فاطمہ زہرا کو فاطمہ کیوں نام رکھا، فاطمہ کو فاطمہ کیوں نام رکھا. چھٹے امام نے جواب میں فرمایا لأن الخلق فطروا عن معرفتہ. فاطمہ کا معنی وہ شخصیت جو جدا ہو جائے، جو دور ہو جائے، اس لیے کہ انسانوں کی سمجھ سے فاطمہ دور ہے، فاطمہ نام رکھا گیا ہے. انسان کی سمجھ جہاں تک نہ پہنچ سکے، جہاں تک نہیں پہنچتی ہے، اس لیے نہیں پہنچتی، فاطمہ نام رکھا گیا ہے. یہ نہیں پہنچتی عقل صرف باتوں میں ہے یا واقعی ہے؟ اگر واقعی ہے تو دلیل کیا ہے؟ کیسے فاطمہ سمجھ کے بعد آتا ہے؟ کیسے فاطمہ کو سمجھ نہیں سکتے؟ ایک ظاہری نگاہ میں کوئی کہہ سکتا کہ میں جانتا ہوں فاطمہ کہاں پیدا ہوئی، کہاں شہید ہوئی، کس کی بیٹی تھی، کتنے سال دنیا میں رہی، کس کی زوجہ تھی، کتنی اولاد تھی، کون کون اولاد ہے، یہ سب میں جانتا ہوں. یہ معرفت فاطمہ نہیں ہے، یہ صرف نام اور نشان ہے. کیا واقعاً الحمدللہ پروردگار عالم نے ہمیں ایسی امت اور ایسی قوم میں پیدا کیا، اس در سے جڑے ہونے کے نتیجے میں یا تو خود ہم نے پڑھا یا تقریروں سے اور کتابات سے ہم نے سنا، کچھ حد تک فاطمہ کے بارے میں ہم جانتے ہیں، لیکن یہ اعتراف بھی کرتے ہیں جتنا جانتے ہیں وہ دریائے معرفت فاطمہ کا قطرہ بھی نہیں ہے. اس کو ثبوت دینا ہے بس آج کی اس مجلس میں کہ فاطمہ سمجھ کے بعد کیسے. دقت فرمائیں اس مجلس کی جب اس بات کے لیے، اس لیے بات تھوڑا سا جو سوال ہم نے آپ کی خدمت پاس کیا کہ چھٹے امام نے فرمایا کہ فاطمہ سمجھ کے بعد فاطمہ کو کوئی پہچان نہیں سکتا، اس لیے فاطمہ کا نام فاطمہ رکھا گیا. تو یہ بات جیسے ہم باتوں میں کہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں پہچانتا، فلاں تو وہ بے شمار ہے، ایسے ہی ہمارے زبان پر جیسے آتے ویسے ہیں، یہ حقیقت ہے. چھٹے امام کی زبان سے نکلی ہے روایت تو حقیقت ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے. دو مثالیں دے کر. پہلی دلیل
فاطمہ سلام اللہ علیہا کیا لوگوں کو نظر نہیں آتی تھی؟ فاطمہ نظر آتی تھی. تو پھر کیا چیز تھی جو لوگ نہیں سمجھ پاتے؟ جسم فاطمہ نہیں، مقام فاطمہ. مقام فاطمہ درک سے دور ہے. عظمت فاطمہ، فضیلت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. تو کس اعتبار سے دلیل کیا ہے؟ قرآن کریم سے ہم سوال کریں گے کہ اے قرآن، اے اللہ کے کلام، کسی انسان کے فضیلت کا معیار کیا ہے؟ قرآن کی نگاہ میں، خدا کی زبان میں، خدا کی نظر میں انسان کے بلندی اور عظمت کا معیار کیا ہے؟ سورہ حجرات میں خدا نے جواب دیا سوال کا، اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. سب سے بلند وہ ہے جس کا تقوی سب سے زیادہ، جس کا تقوی زیادہ، اس کا مقام خدا کے نزدیک زیادہ. تقوی کا کیا معنی ہے؟ یہ لفظ ہم سنتے رہتے ہیں جمعہ کے خطبے میں معمولاً، اور یہ لفظ بہت زیادہ ہمارے درمیان استعمال ہوتا ہے. تقوی کا معنی ہے بچنا. کس چیز سے بچنا؟ ظاہری طور پر اگر انسان کسی خطرے سے بچ جائے تو اس کو بھی تقوی کہتے ہیں. خدا کی مخالفت سے اپنے آپ کو بچا لے تو اس کو بھی تقوی کہتے ہیں. خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی. کسی خطرے سے اپنے آپ کو بچانے کا نام تقوی. قرآن کریم میں ایک آیت ہے، وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ. جناب عمار یاسر ابتدائے اسلام میں، اس دور میں جب لوگ نیا نیا اسلام قبول کر رہے تھے، عمار یاسر کے ماں باپ مسلمان ہو گئے. دونوں غلام تھے، ابو جہل تھے. ابو جہل نے دونوں کو تکلیف پہنچانا شروع کیا اور کہا کہ اپنے عقیدے سے پلٹ جاؤ. دونوں کو اتنی تکلیف پہنچائی کہ دونوں شہید ہو گئے اپنے عقیدے سے پلٹے. جب دیکھا کہ ماں باپ دونوں اپنے عقیدے کو بچا کر اس دنیا سے چلے گئے، ماں باپ کے قتل کرنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد بیٹے کے پاس آیا. اب ابو جہل عمار یاسر کو تکلیف پہنچانے لگا. تکلیف پہنچاتے پہنچاتے جب عمار یاسر کے جسم میں برداشت کی طاقت ختم ہو گئی تو ابو جہل نے کہا کہ کہو کہ میں لات و عزا کو مانتا ہوں. عمار نے کہا کہ میں لات و عزا کو مانتا ہوں. ابو جہل نے چھوڑ دیا. مسلمان آئے، تانا دینے لگے جناب عمار. یہ بہت بڑا پریشانی کا مسئلہ ہے. دوسروں سے بچ کر آئے تو اپنے نہیں چھوڑ. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے، کسی حکیم سے پوچھا گیا کہ خدا نے سہولتوں کو کیوں بنایا؟ تو کہا کہ دوستوں کو جمانے کے لیے. کہا مصیبتوں کو کیوں بنایا؟ اور دوستوں کو پہچانے کے لیے. مصیبتیں دوست کی پہچان کرتی ہیں، سہولتیں دوستوں کو جمع کرتی ہیں. جو صحیح دوست ہوتا ہے وہ مصیبت میں ساتھ آتا ہے. جناب عمار یاسر ابو جہل سے تو بچ گئے. مسلمانوں نے تانا دینا شروع کر دیا، یہ ضعیف الایمان ہے، کمزور ایمان ہے. عمار یاسر کے دل کو تکلیف پہنچی، رسول اسلام کی خدمت میں پہنچے. یا رسول اللہ، میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا، میں نے یہ کام کیا، مسلمان مجھے تانا دے رہے ہیں، کیا میرا کام غلط تھا؟ تو جناب پیغمبر اسلام نے فرمایا، عمار تم پائے کرے تقویٰ ہو، تم پائے کرے تقویٰ ہو. ابھی یہ بات پیغمبر اسلام نے فرمائی، جبرائیل امین آیا لے کر آ گئے کہ جو انسان ایمان لانے کے بعد کافر ہو جائے، سوائے ان لوگوں کے جن کے دل میں ایمان ہے، مجبوری کے خاطر کفر کی باتیں کرتے ہیں، خدا ان کو معاف نہیں کرتا. عمار تمہارا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے، زبان پر تم نے جان کو بچانے کے لیے جملہ کہہ دیا. میں رسول تمہیں اجازت دے رہا ہوں، جب
بھی تمہیں ایسا موقع پڑے جو چاہے وہ کہہ دے. یہ تقویٰ جان کو بچانے کے لیے دل کے عقیدے سے ہٹ کر زبان پر کوئی جملہ جاری کر دے تاکہ جان بچ گئی. کہا کہ یہ تقویٰ. تو یہ تقویٰ اس میں ہے. تقویٰ احادیث میں مفسرین نے تقوی کے کچھ درجے بتائے ہیں. ہم کس بات کو پہچان رہے ہیں مطلب اور اصلی بات ذہن سے نہ چلی جائے. فاطمہ زہرا سمجھ کے باہر ہیں. اس کی دلیل پیش کرنا ہے معیار فضیلت قرآن کی نگاہ میں تقوی. تقوی کا معنی بچنا. تقوی کے مراتب مفسرین نے ذکر کیے ہیں. کہا کہ تقوی کے 3 درجے ہیں. ایک ابتدائی درجہ, ایک درمیانی درجہ, ایک آخری درجہ. ابتدائی تقوی کا درجہ یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر کسی واجب کو نہ چھوڑے اور کسی حرام کو نہ کرے. اگر یہ صفت اور یہ عادت کسی کے اندر آ گئی تو تقوی کے سرکل اور سرحد میں داخل ہوا ہے. پہلا سفر تقوی کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ حرام کو جان بوجھ کر انجام نہ دے, واجب کو جان بوجھ کر ترک نہ کرے. یہ تقوی کا پہلا درجہ. درمیانی درجہ تقوی کا واجب کے ساتھ ساتھ مستحب کو بھی نہ چھوڑے, حرام کے علاوہ مکروہ کو بھی انجام نہ دے. یہ تقوی کا دوسرا درجہ. تقوی کا آخری درجہ, تقوی کا آخری درجہ ہے واجب اور مستحب ہی بجا لائے, مباح تک نہ کرے. جو بھی کام کرے یا تو واجب ہے یا تو مستحب ہے. ان کے ذہن میں مکروہ, حرام اور مباح کا تصور ہی نہیں ہے. جو اس مقام پر پہنچ جائیں یہ تقوی کا آخری منزل, تقوی کے آخری منزل ہے. جو تقوی کی فاطمہ زہرا کے حوالے سے گفتگو ہے, جو تقوی کی آخری منزل تک پہنچ جائے اس کی پہچان کیا ہے؟ تو آیت قرآن کی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. جو انسان تقوی کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے اس کی پہچان یہ ہے, اس کے اندر یہ بات آ جاتی ہے کہ خدا جو کچھ اس کے لیے مقدر کر دیتا ہے اس پر وہ راضی ہو جاتا ہے. معیار فضیلت تقوی, تقوی کی آخری منزل جو خدا کر دے اس پر راضی ہو جائے, چاہے غم دے چاہے خوشی, چاہے اچھا کرے چاہے برا, چاہے صحت دے چاہے بیماری, انسان خدا کے کیے پر راضی ہو جائے. یہ تقوی کے آخری درجے کی پہچان. فاطمہ زہرا پہچان سے باہر, معرفت سے دور. کیا پہلے درجے پر, کیا دوسرے درجے پر, کیا تیسرے درجے پر؟ پیغمبر اسلام کی ایک روایت جس سے پتا چلتا ہے تقوی کے سارے درجوں کے اوپر ہے فاطمہ. توجہ فرمائیں, تقوی کے سارے درجوں کے اوپر فائز ہے فاطمہ. کیا پیغمبر اسلام کی ہر بات معتبر ہے؟ قرآن گواہی دے رہا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو بھی رسول کہتے ہیں وہ خدا کی طرف سے ہوتا ہے. رسول نے اپنی زبان سے جناب فاطمہ زہرا کے حوالے سے فرمایا یا فاطمہ ان الرب یرضی لرضاک وَيَغْضِبُ لِغَضَبِكِ. فاطمہ تم اس ذات کا نام ہو, تمہاری رضایت سے خدا راضی ہو جاتا ہے, تمہاری ناراضگی سے خدا ناراض ہو جاتا ہے. تقوی کے آخری درجے میں انسان خدا سے راضی ہوتا ہے. جو تقوی کے اوپر چلا جائے خدا اس سے راضی ہوتا ہے. اب معیار یہ نہیں ہے کہ کون خدا کے کس کام پہ راضی ہے, بلکہ فاطمہ جس سے راضی خدا اس سے راضی. یہ کیا درجہ ہے؟ یہ وہ درجہ ہے جہاں پر انسان کی فکر کا جبرائیل اگر ایک قدم آگے چل جائے تو پر چل جائے.
یہاں آگے نہیں جا سکتے. یہ وہ مقام ہے کہ کیا مقام ہے کہ تقوی سے اوپر کا مقام کیسا ہے. یہ ہمارے درد سے باہر، یہ ہماری سمجھ سے باہر. یہ فاطمہ یہ پہلی دلیل. دوسری دلیل اسی رضایت کے حوالے سے کہ خداوند عالم نے رضا راضی رہنے کے لیے چند درجے قرآن میں ذکر کیے ہیں. پہلا درجہ یہ آیت جو ہم نے قرأت کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. راضی رہنا انسان کے لیے بہت بڑا مقام، اس لیے کہ خداوند عالم جنت میں جب اچھوں کو پہنچانے کی بات کرتا ہے تو آخر میں آگے کہتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ. جنت میں نہریں دے دوں گا، باغات دے دوں گا، فلاں دے دوں گا، فلاں دے دینا. یہ سب دینے کے بعد خدا کہتا ہے ان کے بعد سب سے بڑا انعام ان کے لیے یہ ہے کہ میں راضی ہو جاتا ہوں. تو خدا کا راضی ہونا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ یہ بہت بڑی نعمت ہے جنت میں جانے والوں کے لیے. رضا کے حوالے سے یہ دیکھیں پہلے جگہ ہم نے دیکھا کہ تقوی کے اوپر چلی گئی جناب فاطمہ. اب یہ ہمارے سمجھ کے باہر ہے. تقوی کے 3 درجے ہم سمجھ سکتے ہیں، تقوی کے اوپر والے درجے کیا ہیں یہ نہیں، بس اتنا. ہاں یہ عقیدہ ہے، یہ یقین ہے کہ فاطمہ بہت عظیم فضائل کے حامل ہے. کتنے یہ ہمارے در کے. دوسری دلیل رضایت کے حوالے سے قرآن کریم میں 3 درجے خدا نے ذکر کیے ہیں. پہلا درجہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. رضایت کے 3 درجے راضی ہونے کے. پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان خدا کی ہر وہاں تقوی کا آخری درجہ اور اس کی پہچان کی، یہاں رضایت کا مسئلہ ہے. تو تقوی جہاں ختم ہوتا ہے مقام تقوی، وہاں سے مقام رضایت شروع ہوتا ہے. مقام رضا وہاں سے شروع ہوتا ہے. رضا کا پہلا مقام یہ ہے کہ انسان خدا کی ہر مصلحت پر راضی ہو جائے. خدا جو مقدر کر دے، جو اس کے لیے تقدیر میں لکھ دے، جو اس کے لیے طے کر دے، اس پر انسان راضی ہو جائے. یہ تقوی کا پہلا مقام. دوسرا رضایت کا دوسرا مقام اللہ بندے سے راضی ہو جائے. پہلا مقام یہ کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے. اپنی زندگی میں کوشش یہ کرتا ہے کہ میں ایسے کام کروں جن کاموں کو عوض میرا خدا راضی ہو جائے. دوسرے مرحلے میں خدا بندے سے راضی ہوتا ہے. پہلا مرحلہ بہت سارے لوگ شاید ادعا کر سکتے ہیں کہ میں خدا سے راضی ہوں. دوسرا مرحلہ کہ خدا راضی ہے، یہ دوسرا مرحلہ جو سخت مرحلہ ہے. خدا اگر کسی بندے سے راضی ہو جائے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے. یہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی مرتبہ 2 لوگ آپس میں ایک دوسرے کو چاہ رہا ہے لیکن دوسرا پہلے کو نہیں چاہتا. نہ صرف نہیں چاہتا بلکہ دشمنی کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے. ان دونوں مرحلے کے لیے ایک مثال آپ کی خدمت میں کریں. بیٹا باپ کے لیے 5000 روپے کا ایک شرٹ لے گیا. بیٹا راضی، بیٹا خوش کہ باپ کے لیے میں تحفہ لے کے جا رہا ہوں بڑا مہنگا. جیسے ہی پہنچے باپ کی خدمت میں اور پتا چلا کہ 5000 کا شرٹ ہے، کہ بڑھاپے میں 5000 کا شرٹ لے کے کیا کرتے، دل میں تھوڑی سی ناراضگی کا اظہار کر دیا. بیٹا راضی، باپ راضی نہیں. دوسری مثال اسی میں، بیٹا اپنے ہاتھ میں 100 مارکس کا مارک شیٹ لے کر پہنچا گھر، باپ کے حوالے کیا. ادھر بیٹا بھی راضی، باپ بھی راضی. قرآن کریم میں بھی اس بات کا اعلان خدا نے کیا ہے. جو لوگ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے رہتے ہیں کہ وہ اللہ سے راضی نہیں ہیں، وہ لوگ اللہ سے راضی ہیں کہ اللہ ان سے راضی ہے. تو خدا کہہ رہا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین. اگر میری نعمتوں کو لے کر ہر
بندہ خدا سے راضی نعمتوں پہ ڈوبا ہوا ہے، خدا کھلا اعلان کر رہا ہے اگر نعمت لے کر اسراف کرے، نعمت لے کر فساد کرے تو میں راضی ہوں۔ ان اللہ یحب المتطہرین، ہاں اگر کوئی نعمت لے کر حد میں باقی رہے تو میں راضی۔ اب یہاں بندہ بھی راضی، خدا بھی راضی۔ اگر میری نعمت لے کر کوئی سدھارنے میں استعمال کرے تو بندہ بھی راضی، خدا بھی راضی۔ تو یہ دوسرا مقام جو بڑا مہم مقام ہے۔ تیسرا مقام بندہ اپنے آپ کو اتنا اوپر لے چلا جاتا ہے، خدا کہتا ہے کہ کیا کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ توجہ فرمائے، پہلے مقام میں بندہ کچھ کر رہا تھا تاکہ وہ راضی ہو جائے، تیسرا درجہ وہ ہے جہاں خدا کہہ رہا ہے بندے سے کہ کیا کروں کہ تو راضی ہو جائے، کیا کروں کہ تو خوش ہو جائے۔ بڑا عظیم درجہ ہے، بڑا عظیم مرحلہ ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ کیا کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ کہ صحیح ہے کہ ممکن ہے؟ علامہ اقبال کا جو مشہور شعر ہے، خودی کو کر اتنا بلند کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، تیری رضا کیا ہے۔ فاطمہ حد معرفت سے بڑھ کر ہے۔ توجہ فرمائے، تیسرا مقام یہ ہے کہ خدا بندے سے پوچھتا ہے کہ کیا کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ خدایا اس کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ اس کا ثبوت قرآن کریم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں، رسول سے فرماتے ہوئے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ اکبر، اے رسول میں عن قریب ایک ایسی چیز تم کو دینے والا ہوں جس کے لے کر تو راضی ہو جائے، تجھے خوش کرنے کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، میں عن قریب بہت جلد رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، تجھے راضی کرنے کے لیے میں کیا کروں کہ تو راضی ہو جائے۔ یہ خدا سوال کر رہا ہے پیغمبر اسلام سے پورے قرآن میں 1,34,000 انبیاء کی تاریخ میں تنہا یہ مقام ہمارے نبی کو نصیب ہوا کہ خدا نے سوال کیا کہ کیا کروں کہ راضی ہو جائے۔ لیکن اس آیت میں بھی دقت اگر کی جائے، غور اگر کیا جائے، ایک مرتبہ انسان کہتا ہے میں تمہیں جس ملک کو لے جانا چاہوں میں لے جاؤں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین کی خرید کرنا چاہے، فرزند جس سے محبت کر رہا ہے انسان، اس کا ارادہ یہ ہے کہ گھر خریدے، لیکن اس نے شرط رکھ دی کہ جس ملک کو لے کے چاہو تم میں سیر کے لیے لے کے جاؤں گا، یا ملک کے علاوہ کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ یا کہہ دے بیٹا جس دکان میں چاہو میں لے کے جاؤں گا تم کو، تو یہاں اگر دکان کا نام لے لیا تو ملک کے سفر کی بات نہیں کر سکتا۔ خدا اس آیت شریفہ میں فرما رہا ہے کہ اے رسول میں جو چاہوں دوں گا، قید نہیں لگائی کہ کیا، جو چاہو میں دوں گا، بس تم راضی ہو جاؤ۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ کون سا مقام ہے؟ تیسرا مقام۔ تیسرا مقام جہاں بندے سے خدا سوال کر رہا ہے کہ کیا دوں کہ تو راضی ہو جائے۔ پورے قرآن کو اٹھا لے، مقام فاطمہ، عظمت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، پورے قرآن کو اٹھا لے، یہاں پر خدا نے کہا فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ عن قریب میں دوں گا۔ پورا قرآن اٹھا لے، کہیں پر کچھ نہیں ملتا، صرف ایک آیت ملتی ہے جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد وآلِ محمد۔ آواز بلند صلوات، اللہم صل علی محمد وآلِ محمد وعجل فرجہ۔ یہ کون سا مقام ہے؟ خداوند عالم اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے جو انعام دے رہا ہے، اس انعام کا نام ہے فاطمہ۔
اب یہ فاطمہ کس درجے کا، یعنی رضایت کے تیسرے درجے میں جہاں خدا عطا کر دے اس عطا کا نام ہے فاطمہ۔ ہم مولا کائنات کے فضائل سنتے رہتے ہیں، پیغمبر اسلام نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ذکر کیا، لولا علی لما کان الکفو لفاطمہ من العالم الى القیامہ، اگر علی کا وجود نہ ہوتا تو آدم سے لے کر قیامت تک فاطمہ کا ہمسر دنیا میں نہ ہوتا۔ توجہ یہاں پر اس بات پہ کیجئے، یہ نہیں کہا پیغمبر اسلام نے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو علی کا کفو نہ ہوتا، بلکہ فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ معیار فاطمہ کو قرار دیا، حدیث کسا میں بھی معیار فاطمہ، آیہ مباہلہ میں بھی معیار فاطمہ۔ یہ کون فاطمہ ہے؟ یہ کون نبی ہے جو اس طرح کی، اس یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم صرف دیکھ سکتے ہیں، اب اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیں، اس کی آگے بڑھنا چاہیں، یہ انسان کے لیے میسر نہیں ہے۔ عظمت فاطمہ زہرا، اب اس عظمت کی حامل ہے، یہ مقام کی خاتون ستم تم، فاطمہ کے غم کو پہچاننے کے لیے فاطمہ کو پہچاننا تھا۔ انسان کا بھی ممکن ہے سوال آ جائے انسان کے ذہن میں کہ روز مرہ زندگی میں کچھ بات پر ایک دوسرے سے اختلاف ہوتا رہتا ہے، اختلاف کی بنا پر کچھ باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ فاطمہ بھی دنیا میں تھی، شاید کچھ اختلاف ہو گیا ہو، ہم کہیں گے کہ اے کہنے والے تم نے فاطمہ کو نہیں پہچانا، پہلے پہچان تو صحیح کہ فاطمہ کون ہے، اس کے بعد دیکھیں۔ قرآن کریم میں حضرت یونس کے حوالے سے ایک آیت ہے کہ یونس پیغمبر کی امت نے حضرت یونس کو تکلیف پہنچانا شروع کی، نافرمانی شروع کی، تو حضرت یونس نے خدا سے دعا کر دی کہ خدایا میری امت پر عذاب کر۔ ادھر عذاب کا سوال کیا، ادھر مچھلی کو حکم ہوا کہ یونس کو اپنے پیٹ میں لے لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یونس اپنی امت سے ناراض ہو گئے۔ عظمت فاطمہ کو سمجھیں، نبی اگر امت سے ناراض ہو جائے تو مچھلی کے پیٹ میں خدا بھیج دے، لیکن خدا کی رضایت اور نارضایتی کا معیار فاطمہ کو رکھے۔ فاطمہ اگر کسی سے ناراض ہو جائے تو خدا ناراض، فاطمہ راضی ہو جائے تو خدا راضی۔ یہ کون سا مقام ہے؟ یہ وہ مقام ہے جس کو ہم سن سکتے ہیں، درک کرنا، اس کے آگے بڑھنا یہ انسان کی عقل سے باہر ہے۔ چھٹے امام نے فرمایا انما سمیت فاطمہ فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها، فاطمہ کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہ عظیم مرتبے کی خاتون، یہ عظیم مقام کی خاتون، مسائب بھی جو اس بی بی پر ہوئے یہ بھی بہت بڑے عظیم، یہ بھی بڑے عظیم۔ 14 معصومین کی زندگی میں امام زمانہ جو حل حیات میں ہیں، 13 معصوم جو اس دنیا سے گئے، کھلم کھلا ظلم سب پر غربت ظلم کھلم کھلا اکثر غربت۔ یہ فاطمہ تنہا وہ ذات ہے جس پر ظلم وطن نہیں، پرائیوں کے ظلم کو برداشت کرنا آسان ہے، لیکن اپنوں کے ظلم کو اللہ اللہ، یہ عظمت فاطمہ ہے، مقام فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ رسول اسلام کے آخری لمحات ہیں، پیغمبر اسلام حالت احتضار میں ہیں، جناب زہرا کو سامنے بلایا رسول نے، کہا بیٹی اپنے کانوں کو میرے زبان کے قریب لے کے آؤ۔ پیغمبر اسلام نے فاطمہ کے کانوں میں کچھ کہا، فاطمہ زہرا زار زار رونے لگی۔ فاطمہ کا رونا دیکھا رسول نے تو کہا فاطمہ دوبارہ اپنے کانوں میں میرے قریب لاؤ۔
ازواج رسول یہ منظر دیکھ رہی ہیں. فاطمہ دوبارہ اپنے کانوں کو رسول کے زبان کے قریب لے کر گئی. پھر پیغمبر نے کچھ کہا. فاطمہ کا چہرہ مسکراہٹ سے کھل گیا. چند لمحوں میں غم اور مسکراہٹ کیا بات ہوئی. بی بی باہر آئے تو ازواج رسول نے فاطمہ کے ہاتھ کو پکڑا کہ فاطمہ کیا بات تھی. بابا نے پہلے کچھ کہا تو اب رو رہی ہیں. پھر بابا نے کچھ کہا تو اب مسکرا رہی ہیں. بات کیا ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ بابا نے مجھے کہا پہلی مرتبہ کہ فاطمہ چند لمحوں میں تم سے جدا ہونے والا ہوں. باپ کی جدائی کی خبر میں نے سنی, میرا دل تڑپ گیا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل گئے. کہا فاطمہ پھر بہت جلد مسکرانے لگی. کہا بابا نے فرمایا کہ بیٹی میری اور تیری جدائی بڑی دیر کی نہیں ہوگی, بہت جلد مجھ سے آگے مل جائے. میں نے تیری جدائی کے فاصلے کو کم سنا. اللہ اکبر اللہ اکبر. فقہ میں ہمارے یہاں احکام میں ایک مسئلہ ہے کہ جس کے گھر میں کوئی مصیبت آ جائے, کوئی موت ہو جائے کسی گھر میں, تو کہتے ہیں پڑوسیوں کا یہ حق ہے کہ 3 دن تک اس کے گھر میں چولہا جلنے نہ دیا جائے. ہم مصیبت آئی ان کے اوپر, ان کو اپنے غم کو ہلکا کر دیتے, ان کو رونے دیں, ان کو گریا کر دیتے. 3 دن تک کھانے یعنی پرسے کا انتظام ہے ہماری رسم ہے, یہ اسی سنت پر ہے فقہ ہے کہ 3 دن کم از کم 3 دن ان کے گھر میں کچھ پکانے نہ دیا جائے, ان کے گھر سے دھواں نہ نکلے. کائنات کا تنہا ایسا گھر ہے جس کو عجیب پرسا دیا گیا ہے. اگر فاطمہ کے گھر میں چولہا جل جاتا تو شاید اتنا غم نہ ہوتا. فاطمہ کے گھر میں جلا کر دھواں اٹھایا گیا اور پرسا اس طرح سے پیش کیا گیا. یہ حجموں کا پرسا ہے تاریخ کہ ابھی شہادت ہوئی ہو باپ کی, ابھی آگ اور لکڑیاں لے کر کھانا چاہتا. اللہ اللہ خدا کوئی غم نہ دے سوائے بنے سے شہدا ہے. بڑا عظیم غم ہے بیوی کا. فاطمہ زہرا گھر میں ہے, لوگ دروازے پر آ رہے. لوگوں کا آتے ہوئے فاطمہ نے دیکھا. انشاءاللہ ان قریب آپ کی خدمت میں تفصیلات پیش کریں گے انہی ایام میں فاطمہ زہرا کے حوالے سے کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب آواز سن رہی تھی کہ لوگ آ رہے ہیں تو روایت میں لکھا ہے کہ فاطمہ دروازہ کھولنے کے لیے آیا. جب دیکھا ہجوم بہت ہے, نامحرم دروازے پہ آ رہے ہیں اور یہ چلا رہے ہیں کہ علی کو باہر بھیج دو ورنہ گھر چلا دیں گے, تو فاطمہ زہرا نے ہلکی آواز میں سوال کر دیا, اس گھر میں حسن اور حسین بھی ہیں. تو ظالم نے کہا کہ اگر ہوں تو ہوں, اگر ہوں تو ہوں, کوئی پرواہ نہیں ہے, ہم کو گھر جلا دیں گے. بس کہا ادھر آگ لگی, دروازہ جلا, فاطمہ دروازے کے پیچھے تھی. ظالم نے دھکا لگایا, پہلو پر دروازہ گرا, فاطمہ زمین پر گر گئی. عزیزو خواتین یہاں پر موجود ہیں, یہ بات خواتین بہتر سمجھتی ہیں کہ کسی عورت کے شکم میں اگر بچہ ہو تو اس کو مردوں سے زیادہ عورتوں کی بہت ضرورت پڑتی ہے, اس لیے کہ مسئلہ عورتوں کا ہے. یہ عورت سمجھ سکتی ہے کہ بات کیا ہے, مسئلہ کیا ہے, مشکل کیا ہے. جیسے ہی فاطمہ زمین پر گری, گھر میں علی بھی تھے, فضا بھی تھی. فاطمہ کی مشکل کو سمجھنا چاہتے ہو, علی مشکل کو شاید فاطمہ نے نہیں بلایا. یا فضا, فضا قریب آ جاؤ, میرا محسن شہید ہو گیا. اجرکم اللہ. فاطمہ زمین پر, یہ وہ منظر ہے جو منظر مولا کائنات اپنی زندگی کے آخری لمحات تک یاد کرتے ہوئے. کسی نے مولا کائنات سے سوال کر لیا کہ مولا آپ کی زندگی کا سب سے خوش دن کون سا؟ تو امام نے فرمایا سن 10 ہجری جب مکے سے حجۃ الوداع کر کے ہم واپس آ رہے تھے, رسول میدان غدیر میں اپنے ہاتھ پر میرا ہاتھ لے کر جب منکن تو مولا فرمایا میرے زندگی کا سب سے خوش دن تھا. مولا آپ کی زندگی کا سب سے دکھ بھرا. جیسے ہی سوال کرنے والے نے سوال کیا, امام نے اس کا ہاتھ پکڑا.
گلیوں سے ہوتے ہوئے گھر کی طرف پہنچے. گھر کے دروازے پر پہنچے. امام دروازے پر کھڑے ہو کر زار زار رونے لگے. سوال کرنے والے نے پوچھا کہ مولا کیا میں نے غلط سوال کر لیا؟ کہا نہیں، تیرا سوال صحیح تھا، میں جواب دینے کے لیے لایا ہوں. کہا مولا کیا جواب ہے؟ یہی دروازہ میرے زندگی کا سب سے دکھ بھرا دن. اللہ اکبر. علی کا سب سے دکھ بھرا دن. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ جب زمین پر گر گئی، آواز جب سنی کہ علی کے گلے میں رسی باندھ کر لے جایا جا رہا ہے تو فاطمہ اٹھی تھی. اولین مدافع امام کو بچانے کے لیے، ولایت کے دفاع کے لیے فاطمہ پہنچی. جب مسجد پہنچی فاطمہ تو ایک منظر فاطمہ نے دیکھا کہ علی کھڑے ہوئے ہیں، سر پر تلوار ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ علی بیعت کرو ورنہ سر پر ان سے قلم کر دیں گے. جیسے ہی امام کے سر پر تلوار دیکھی تو فاطمہ نے آواز دی کہ ظالمو تلوار ہٹاؤ ورنہ بال پریشان کر لوں گی. یہ جملہ کہہ رہا تھا کہ امام نے سلمان کو بلایا. چند فکرے اور آپ کی زحمت تمام. آپ حضرات سنے ہیں کہ جب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بابا کی رحلت کے بعد، شہادت کے بعد گھر میں رویا کرتی تھی، مدینے والے آ کے مولا کائنات سے شکایت کرتے تھے، اے علی فاطمہ زہرا سے کہے کیا تو دن میں رویا کرے یا تو رات میں رویا کرے، نہ ہمیں دن میں چین ہے نہ رات میں نیند. سوال یہ ہے کیا فاطمہ اتنا بلند گریا کرتی تھی کہ دور دور تک سنائی دیتا تھا؟ مدینے کے دور دراز میں رہنے والے لوگ آ کے شکایت کرتے تھے. عصمت کبریٰ جس کی زینب مثال ہے حجاب کی، جس نے زینب جیسے باحجاب بیٹی کو پالا ہو، کہ وہ اتنا بلند گریا کر دے گی کہ وہاں تک سنائی دے دے؟ یہ کوئی نہیں سکتا. پھر بات کیا ہے؟ علماء نے دقت کرنے کے بعد فرمایا. اس بات کو سمجھنے کے لیے میں شام کی ایک مثال دیتا ہوں. جناب سکینہ سلام اللہ علیہا جب زندان میں روتی تھی تو یزید دربار میں کہتا تھا کہ مجھے نیند نہیں آتی، مجھے نیند نہیں آتی. بات کیا ہے؟ دربار جو ہوتا ہے معمولاً الگ جگہ ہوتا ہے، زندان الگ ہوتا ہے. سکینہ زندان میں روتی تھی، یزید دربار میں بیدار ہو جاتا تھا. آخر کے اتنا بلند روتی تھی بچی کا نہیں، بچی کے غم میں اتنا دکھ ہوتا تھا کہ جب سکینہ رونا شروع کر دی تو آسمان اور زمین سکینہ کے ساتھ رونا شروع کر دیتے. آسمان کانپنے لگا، زمین ہلنے لگی. یزید سمجھ جاتا کہ سکینہ رونا شروع کر چکی ہے. یہی مسئلہ فاطمہ کے بارے میں تھا. فاطمہ بلند نہیں ہوتی تھی، فاطمہ کے غم میں اتنا دکھ تھا کہ جیسے ہی فاطمہ آنسو بہانا شروع کرتی، مدینے کے در و دیوار سے پانی ٹپکتا. مدینے والے سمجھ جاتے کہ ابھی فاطمہ نے رونا شروع کر دیا. بس آخری فقرہ اور اپنی سکتا. بی بی اپنا حق لینے کے لیے مسجد پہنچی. جو ہوا مسجد میں وہی قیادت ہے. خطبہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دیا ہے تقریباً 1 گھنٹے کی لگ بھگ کا ہے. پورا خطبہ شکستہ پہلو میں کھڑے ہو کر فاطمہ نے دیا. اس سے بڑے قیام کہاں؟ مدینے میں. کہاں؟ مسجد نبوی میں. علی پر کیا قیامتی؟ ہم عظمت فاطمہ کو مصیبت فاطمہ سے سمجھ سکتے ہیں. اپنے شہر میں اپنوں کے درمیان شوہر کے آنکھوں کے سامنے حاملگی کے حالت میں کسی عورت پر ستم ہو جائے اس کی کوئی انتہا نہیں ہے.
فاطمہ زہرا شکستہ پہلو امام حسن کا سہارا لے کر مسجد پہنچی. 1 گھنٹہ فاطمہ زہرا کھڑی رہی. ظالم نے جب جھٹلا دیا تو فاطمہ ناراض ہو کر واپس آ رہی تھی. ایک غلام تھا ظالم مغیرہ راستے میں مل گیا. فاطمہ کے ہاتھ میں باپ کی لکھی ہوئی سند تھی جو باپ نے دی تھی فدق کے حوالے سے. چلتے چلتے مغیرہ نے پوچھا کہ بنت رسول کیا آپ کو حق مل گیا؟ کہا سند میرے پاس ہے لیکن حق نہیں دیا جا رہا. سند تو بتائیں دیکھتے. سند لیا, فاطمہ کے سامنے پارا کر. فاطمہ نے کہا کہ ظالم یہ کیا کر رہا ہے؟ ابھی فاطمہ کا یہ کہنا تھا. ایک ایسا ظالم نے جناب فاطمہ کو دھکا دیا کہ فاطمہ درمیان راہ میں زمین پر گر گئی, پہلا شکستہ ہے. بچی امام حسن آنکھوں کے سامنے ہے. جیسے ہی فاطمہ گری, امام حسن نے کانے کو پکڑا, اما اٹھ جائیے. فاطمہ کی چادر پر دھول لگی ہوئی تھی, مٹی لگی ہوئی تھی. امام حسن نے صاف کرنا شروع کیا. فاطمہ نے امام حسن کے ہاتھ کو پکڑا, کہا کہ بیٹا اما کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے. کہا کہ اما میں تمہارے ہاتھ میں. کہا کہ ایک وعدہ ماں سے کر. کہا کہ اما کیا وعدہ کروں, کیا وعدہ کروں؟ کہا کہ علی کو نہ بتا رہا ہوں کہ میرا علی کو نہ بتانا کہ راستے میں مجھ پر یہ مصیبت گزر گئی. یہی بات تھی کہ 35 سال بعد جب امام حسن معاویہ کے دربار میں صلح لکھنے کے لیے بیٹھے تو امام تشریف فرما تھے. حاضرین میں مغیرہ بیٹھا ہوا تھا جو ظالم 35 سال پہلے فاطمہ کو دھکا دیا تھا. 35 سال بعد امام نے سلسل نیچے کر لیا, زار گریا اور مانا شروع کر دیا. چاہنے والوں نے پوچھا کہ مولا آخر بات کیا ہے؟ کہا ظالم نے دیکھا, مجھے گلی یاد آ گئی, مجھے ماں یاد آ گئی, مجھے ماں کے چادر کی خواہ یاد آ گئی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تمام دعاؤں کی اور اس مجلس کی قبول ہونے کی بارگاہ پروردگار عالم میں بی بی فاطمہ السلام علیہ سے توسل کرتے ہوئے ماتم کی طرف ہم آگے جائیں. یا فاطمہ الزہرا یا بنت محمد یا قرۃ عین الرسول یا